الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے پاس ہی جنت المأوی ہے۔ جب اس بیری والے مقام پر چھا رہا تھا۔ آج ہماری سورہ النجم کی آیہ مبارکہ 16 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل ہم نے اپنے درس مبارک کی انتہا سدرۃ المنتہی پہ کی اور اس کی وضاحت آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ سدرۃ المنتہی، سدرہ کل میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بیری کا درخت ہے، اور سدرۃ المنتہی ایک ایسی جگہ، یہ بیری کا درخت جس کی جڑیں جو ہیں وہ چھٹے آسمان میں ہیں، اور اس کا جو تنا ہے وہ 7ویں آسمان میں ہے۔ چھٹے مقام پر جہاں پر اس کی بنیاد ہے اور اس کی بیس ہے اور اس کی جڑیں ہیں، وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی، اور 7ویں آسمان تک اس کا جو تنا ہے اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ وہاں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اور سدرۃ المنتہی جو ہے بنیادی طور پر، جیسے ہمارے ہاں دنیا کے اندر ایک بارڈر لائن ہوتی ہے، یہ آسمان 7ویں آسمان سے اوپر اور نیچے والوں کے لیے بشمول ملائکہ فرشتے، یہ ایک ایسی حد ہے۔ منتہا کا معنی ہوتا ہے انتہا، یہ ایک ایسی انتہا ہے کہ سدرۃ المنتہی سے آگے نیچے سے کوئی مخلوق بشمول فرشتے کوئی اوپر نہیں جا سکتا، اور 7ویں اس آسمان سے جہاں سدرۃ المنتہی کا مقام ہے، وہاں کی مخلوقات میں سے کوئی نیچے نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام رکھ دیا ہے، نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے اور اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا واقعہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات بابرکات ہے، وہ اس قانون کو اور اس حد کو توڑ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور عزت دی کہ آپ نیچے چھٹے آسمان سے جا رہے تھے، نیچے زمین سے جا رہے تھے، تو آپ سدرۃ المنتہی پر 7ویں آسمان سے اوپر تشریف لے گئے۔ اور جب وہاں پہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرش الہی پر، آپ نے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات فرمائی، اور جب واپس تشریف لے آئے تو آپ سدرۃ المنتہی سے اوپر جا کر پھر اس حد کو توڑتے ہوئے آپ نیچے تشریف لے آئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا کہ کائنات میں کبھی نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی اور ملائکہ اور فرشتوں میں سے جو سدرہ سے آگے گیا ہو اور پھر اوپر جانے کے بعد سدرۃ المنتہی سے واپس آیا ہو، یہ صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور آپ کی ذات مبارکہ ہے جو اس انداز میں سدرہ سے نیچے سے اوپر بھی تشریف لے گئی اور پھر اوپر سے نیچے بھی تشریف لے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز اور شرف اور مقام آپ کو دیا، تو اللہ نے اس بنیاد پہ فرمایا عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی، عند سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اعزاز اور مقام عطا فرمایا۔ آگے فرمایا گیا عندہا جنت المأوی، فرمایا اسی سدرۃ المنتہی کے مقام پر جنت المأوی ہے۔ ماوا تو ویسے کہتے ہیں امید کی جگہ، جہاں انسان کی امیدیں بندھتی ہیں اور امیدیں پوری ہوتی ہیں، تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مأوا۔ جنت المأوی کے بارے میں کہ جنت المأوی جو ہے، یہ اس کے بارے میں 9 اقوال ہیں۔ نمبر 1 قول یہ ہے کہ جو متقین لوگ ہیں ان کے رہنے کی جو جگہ ہے اسے جنت المأوی کہا جاتا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح رہتی ہیں انہیں جنت المأوی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے عرش کے پاس جنت ہے، اور ایک زیادہ روایت یہی ہے کہ یہ 7ویں آسمان میں یہ جنت ہے۔ اس کے بعد تیسرا قول یہ کیا جاتا ہے
کہ جو شہداء میں سے جو عظیم شہداء ہیں، جو صف اول کے شہداء ہیں، ان کی جو ارواح مبارکہ ہیں وہ جنت المأوا میں رہتی ہیں۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ کیا گیا کہ ہر وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب کا درجہ دیا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو جنت المأوا، چونکہ وہاں اللہ کے حضور بڑے قرب میں ہے، تو وہاں پر جنت المأوا کے اندر جو ہے انہیں یہ مقام اور اعزاز دیا جاتا ہے کہ وہاں پر یہ اس جنت المأوا کے اندر رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ تو گویا اس طرح کے یہ جو اقوال ہیں، القصہ مختصر، یہ ایک جنت ہے جو جنتوں میں سے بڑی اعلیٰ جنت ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے خاص قرب والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا آپ نے وہاں پر جنت المأوا کے پاس آپ نے وہاں بھی سیر فرمائی اور ان تمام مقامات کو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس یغش سدرۃ ما یغشا، جب اس بیری والے مقام پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اب یہاں پہ یغشا کا ویسے معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا، ڈھانپ لینا۔ جب کوئی چیز کسی کو ڈھانپ لیتی ہے تو اسے عربی زبان میں یغشا کہتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپ لیا، جو چیز تھی اس نے ڈھانپ لیا، یا اس کے اوپر چھا رہی تھی جو چھا رہی تھی، وہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب سدرۃ المنتہا کی بات ہوئی اور یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کو کس چیز نے ڈھانپ لیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے اس کے جو پتے ہیں وہ اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوتے، اس کے پتوں کی چوڑائی جو ہے اور بڑائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے۔ اور فرمایا جو ہی میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سونے کے بنے ہوئے خوبصورت نور کے ساتھ اس سدرۃ المنتہا کے پورے درخت کو جو ہے وہ ڈھانپا ہوا تھا، جیسے سونا ہوتا ہے تو سونے کے خوبصورت جو پتے ہوتے ہیں ان پتوں کے ساتھ اور سونے کے نور کے ساتھ پورا سدرۃ المنتہا جو ہے اس کو ڈھانپا ہوا تھا۔ اور اس کی شاخ جو ہے، ایک شاخ اس سدرہ کی اتنی لمبی تھی، اتنی لمبی تھی، آپ نے فرمایا کہ اگر 100 سال تک بھی ایک سوار جو ہے وہ چلتا رہے تو سدرۃ المنتہا کے وہ جو بیری کا درخت ہے اس کی ٹہنی جو ہے، اس کی ایک ٹہنی کی انتہا جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر 100 سال تک وہ سوار دوڑتا رہے، دوسری وہاں پر یہ روایت ہے کہ اگر 100 سوار برابر دوڑتے رہیں تو پھر بھی سدرۃ المنتہا جو درخت ہے وہ بیری کا، اس کی جو ٹہنی ہے، ایک شاخ ہے، اس کی وہ برابری کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے نا کہ جی آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے تو یہ درخت تو 100 سال دوڑتا ہے، یہ روایت کبھی روایت نہیں ہے، بس ہمارے جو خطباء لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں، اس کی کبھی روایت نہیں ہے۔ یہ والی جو روایت ہے نا جی 100 سال تک وہ سوار دوڑتا رہے، یہ سدرۃ المنتہا کے بیری کے وہ جو درخت ہے اس کی شاخ کے بارے میں حدیث پاک، یہ اس شاخ کے بارے میں ہے۔ ہمارے ہاں جو عام یہ روایت بیان کی جاتی کہ جی وہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہیں تو یہ اس طرح درخت لگ جاتا ہے، یہ کبھی روایت نہیں ہے۔ جو یہ روایت ہے 100 سال دوڑنے والی سوار کی، یہ سدرۃ المنتہا کی شاخ کے بارے میں روایت ہے، اور یہ کبھی روایت ہے، اور یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک جو ہے یہ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بیان کرنے والے ہیں انہوں نے اس کو گڑبڑ کر کے حدیث اس طرف تھی اور اپنے حساب کے لیے وہاں پر بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نمبر ایک تو یہ کہ سونے کے ورق، سونے کے نور کے ساتھ جو ہے اور سونے کے پتوں کے ساتھ اس درخت کو وہاں پر ڈھانپ لیا گیا۔ اور دوسری آپ نے بات یہ فرمائی کہ اس کا جو نور ہے اس پر اللہ کے نور کا عکس اتنا پڑا ہوا تھا کہ سونے کا وہ پتا یا سونے کا اس انداز میں حالہ تو نہیں تھا، لیکن اللہ کا نور جو ہے وہ اس قدر یہاں پر اس پر عروج کے ساتھ پڑ رہا تھا کہ گویا لگتا یہ تھا کہ پورا درخت جو ہے یہ سونے کا ہو چکا ہے۔
اس بنیاد پہ یہ ما یغشا کا لفظ فرمایا گیا کہ اس بیری کے درخت کو ڈھانپ لیا یا اس پر نور چھا رہا تھا، جو چھا رہا تھا، یہ اس کی وضاحت آپ نے فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کی مزید ایک اور وضاحت فرمائی اس درخت کے بارے میں۔ آپ نے فرمایا کہ ملائکہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص ملائکہ بنا رکھے ہیں جو اس کے ایک ایک پتے پر جلوہ گر تھے۔ سدرۃ المنتہا کے مقام پر، سدرہ کے بیری کے درخت پر، اس کا جو پتا جس کے بارے بتایا کہ ہاتھی کے کان کے برابر ہے، ہر ایک پتے پر ایک فرشتہ موجود ہے جو ہر لمحہ بغیر کسی سستی اور غفلت کے وہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو چونکہ ہر پتے پر اللہ کا فرشتہ موجود ہے تو ان فرشتوں کی نورانیت کی وجہ سے لگ یہ رہا تھا کہ یہ پورا درخت جو ہے یہ سونے کا بنا ہوا، اس ذکر اللہ کے نور کی برکت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے نور کی برکت سے وہ اس قدر چمک رہا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے اس سدرۃ المنتہا کے مقام کے وہ جو سارے جلوے تھے، آپ نے ان تمام جلووں کو وہاں پر ملاحظہ فرمایا۔ اور یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے جو آج کا خاص ہمارے درس کے یہ بڑا اہم خوبصورت نقطہ ہے کہ سدرۃ المنتہا ایک ایسی، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ایک ایسی حد اور بارڈر لائن ہے جہاں پر نیچے سے اوپر ساتویں آسمان سے کوئی جا نہیں سکتا، بشمول نبیوں کے، بشمول فرشتوں کے، اور ساتویں آسمان سے اوپر سے نیچے والی جو اوپر مخلوق رہتی ہے، جو بھی وہاں ملائکہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہے، وہ نیچے نہیں آ سکتے۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام اور عزت عطا فرمائی کہ آپ نیچے والی مخلوق میں سے ہوتے ہوئے، ان میں سے ہونے کے باوجود آپ سدرۃ المنتہا کے مقام کو کراس کر کے آگے تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو پھر آپ اوپر والی مخلوق میں آ گئے، اور پھر وہاں سے ملاقات کے ہونے کے بعد اوپر والوں میں ہونے کے باوجود آپ دوبارہ نیچے تشریف لے آئے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ نبیوں اور رسولوں اور فرشتوں اور تمام میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اعلیٰ مقام دیا کہ آپ کی نہ حد اوپر سے نیچے آنے والوں میں ہے اور نہ نیچے سے اوپر جانے والوں میں ہے۔ اور فَإِنَّ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، امام بصری نے اپنے وہاں پہ قصیدہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، آپ کی کوئی حد نہیں ہے، آپ کے مقام کی، آپ کی شان کی، آپ کے عزت کی، آپ کے درجے کی، آپ کے مقام کی، اور آپ کے پہنچنے کی، اور آپ کی وہ ذات عظیم پہنچی ہوئی ذات اور نبیوں رسولوں میں ہے جس تک کوئی نبی اور رسول بھی نہیں پہنچ سکا۔ اس بنیاد پر فَإِنَّ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، یہ وہ رسول ہیں جن کا کوئی حد اور مقام عظمت میں نہیں ہے۔ اور یہی اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے مقام اور عزت کو آپ کے لیے سب سے زیادہ بلند فرما دیا ہے۔ اس کے بعد آگے ما زاغ البصر وما طغیٰ ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔